وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے، بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا، مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد، تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں۔ میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے، انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے۔ میں نے کہا جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی، اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں۔ جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے، اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا، ایک اخلاق سے گری ہوئی بات، اور میں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ، چاہے وہ اشرف تھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی، دیوبند کے بزرگ، اور بریلویوں کے پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، اور 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب فوت ہوئے، وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ، یہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں، اور یہ تو ایک عبارت ہے، اس کے علاوہ وہ عبارتیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں اسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے۔ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ ٹھیک چل پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا جواب تو میں نے دینا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے قاری خلیل الرحمان صاحب کو رابطہ کیا خود سے، کیونکہ انہوں نے اپنی وہ ویڈیو شیئر کروائی ہوئی تھی ہمارے واٹس ایپ چینل کے اوپر، جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں ہمارے اکیڈمی کا جو نمبر ہے اس پہ انہوں نے مجھے بھیجی تھی کہ علی بھائی کو یہ دکھا دیں۔ میں نے دیکھی، اس کے بعد میں نے انہیں فون کیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، لیکن اس میں جو ان سے کمزوری ہوئی میں نے بتا دی کہ انہوں نے آپ کو چکمہ دیا یہ کہہ کے کہ یہ کتابیں بدل چکی ہیں۔ بالکل کتابیں نہیں بدلی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی بالکل جھوٹا فتویٰ دیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ 2024 میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کی، اور انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کہا، اور اس کتاب کا نام ہے سبع سنابل، اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کو 1921 تک پتا تھا کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو انڈورس کیا، لہٰذا کتاب کوئی نہیں بدلی۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہوگی کہ اس شخص کو یہ غوث وقت مانتے ہیں اور اس نے ایسی کتاب کی تعریف کر دی اور بغیر تحقیق کے، لہٰذا اعلیٰ حضرت کی تحقیقات فارغ ہیں کہ وہ بغیر تحقیقات کے اتنی گستاخانہ کتابوں کو نبی الاسلام کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مقبول ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ان کے لیے جو ہے نا وہ لوز کرنے والی پوزیشن ہے، یا تو اعلیٰ حضرت کو لوز کریں گے یا پھر اپنے بزرگوں سے یہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوسرے ان کے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر باقاعدہ چشتی رسول اللہ والے واقعے کو کوٹ کیا رد کرنے کے لیے، بلکہ ایک روحانی اس کا اسپیکٹ بیان کرنے کے لیے، لہٰذا ان کے نزدیک بھی یہ کتاب کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی۔ اور تیسرے ان کے جو پیٹی بھائی ہیں جو حنفی دیوبندی ہیں، ان کے بڑے بزرگ مولانا اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ، چونکہ وہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے تصوف میں، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے اور وہ تعویلات پیش کی ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اور میں نے ان ساری چیزوں کا پوسٹ مارٹم اپنی کئی ویڈیوز میں کیا ہوا ہے، یہاں تو میں ایک مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں
اور میں یہ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی دیوبندی یا بریلوی عالم یہ کہہ نہ سکے کہ ہمیں تو انجینئر صاحب کے دلائل نہیں پتا تھا اس لیے ہمیں تیاری کا موقع دیں. میں اپنے سارے کارڈ شو کر رہا ہوں آپ کو. اور میری ڈیمانڈ یہ ہے ان اینکر صاحب سے کہ آپ بریلویوں کے بڑے مفتی منیب الرحمان صاحب کو بٹھا لیں, دیوبند کے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بٹھا لیں, کیونکہ اب ان کا مشترکہ مسئلہ ہے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لوگ ہمیشہ بھاگتے ہیں اور چیلنج یہ لوگ کرتے ہیں, میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا. میں تو ان لوگوں کے چیلنج کے جواب میں کہتا ہوں, جب یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے بڑوں کو لے کے آؤ. لیکن اب تو میں نے وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی ہے کہ اگر نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اور لائیو چل رہی ہے تو میں چھوٹے کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ان کفریہ عبارتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے. قرآن و سنت کی روشنی میں مقدمہ رکھوں گا, یہ بھی اپنا مقدمہ رکھیں, پبلک فیصلہ کرے گی تو میں تیار ہوں. تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ فوراً, میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے, بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا, مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد, تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں. میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے, انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے. میں نے کہا جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی. اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا, ایک اخلاق سے گری ہوئی بات. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ, چاہے وہ اشرف تھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی, دیوبند کے بزرگ, اور بریلویوں کے پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, اور 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب فوت ہوئے, وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ. یہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں. اور یہ تو ایک عبارت ہے, اس کے علاوہ وہ عبارتیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں اسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے, جس میں وہ شعراء آفاق بکواسیات ہیں جو بایزید بستامی کی طرف منسوب ہیں, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے فرمائی ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کو مبارک ہو, ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو کہ وہ کہتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں دفاع کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ کا تو جھنڈا خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں. یہ لوگ کن جھنڈوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ نبی اسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مار رہے ہیں. ایک طرف ایک ٹکٹ میں مزہ یہ کرتے ہیں کہ جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, دوسری طرف بزرگوں کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کتابیں نہیں بدلی, ان کے بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا, یہ ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر اسی بایزید کے بارے میں اسی تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی محمد ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی حق ہوں, اللہ بھی میں ہوں. تو یہ بتائیں گے. اور ان کے جو علی حجویری صاحب ہیں انہوں نے کشف المحجوب کے اندر باقاعدہ دفاع کیا ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, اور یہی دفاع تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بھی کیا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا دفاع کس لیول کے اوپر جا کے کرتے ہیں. پھر جو کشف المحجوب کے اندر وہ عبارت ہے صاحب اور سکر کی کہ بازید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بھی تو نکاح جو ہے وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی, اور وہ نبی الاسلام کو پسند آئیں, اور اس کی وجہ سے اللہ نے زید کے دل میں ان کی نفرت ڈال دی, زید نے انہیں طلاق دی اور حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے جو ایک جھوٹا واقعہ تھا تو بازید بستامی کا سکر ثابت کیا, اور جنید بغدادی کا انہوں نے صاحب ثابت کیا تورات کا ایک جھوٹا واقعہ جو تورات میں بعد میں کسی نے داخل کیا, وہ لکھ کے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نکاح اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آئی, اور یہ نامی صحابی, اور اس کو آگے انہوں نے میدان جنگ میں بھیج کے قتل کروا دیا اور بعد میں اس کی بیوی سے شادی کر لی. اس سے انہوں نے اپنے بزرگوں کے صاحب اور سکر ثابت کیے ہیں. تو یہ آگے پھر دفاع کریں گے کہ ان ساری باتوں کا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے, اللہ سے ڈر جاؤ, صوفیاء تو یہ کچھ تھے. اور ابھی تو سنڈے آنا ہے, میں نے یہ سارا پوسٹ مارٹم تم لوگوں کا سارا کرنا ہے کہ صوفیاء کیا کچھ کر کے گئے ہیں, اور وہ تعلیمات جو تم فخریہ پیش کرتے ہو نا صوفیاء کی, میں ان کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پوسٹ مارٹم کروں گا کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.